رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب میں جو آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں اس کے پہلے لفظ آیا کہ ہے جی 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی عذاب، تو جو ملنا ہی ملنا ہے، یہ تو پہلی بدبختی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ تیسری کیا ہے؟ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ پاک نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو بخشا نہیں جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 باتیں، اللہ دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے 3 لوگوں کے لیے۔ میں جو سن رہے ہیں ان سے بھی، جو آپ تشریف فرمائیں آپ سے بھی، کہ یار یہ 3 باتیں ہم اگر پکڑ لیں، کتنی بڑی دیکھیں بدبختی ہے۔ چھوٹی باتیں نہیں بتائے گی ان سے پہلے، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے تمہارا سپروائزر، تمہارا ماں ہی کہہ دے اگر تم یہ کام کرو گے میں تم سے بات نہیں کروں گی، باپ کہہ دے، بیوی کہہ دے، بچے کہہ دیں، ہم کتنا تڑپ جائیں گے۔ باپ کہہ دے، ہم تڑپ جائیں گے نا۔ سپروائزر ہمیں کہہ دے تو اے کام نہ کیتے نا، تیری پی ایم گئی، رول گئے نا، ہم تو دوڑ کے کریں گے امیڈیٹلی ود ان فیو سیکنڈز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ 4 باتیں ہیں۔ میرے بھائیو غور کیجئے گا کہ کیا ان 3 آدمیوں میں ہم شامل تو نہیں؟ ان 3 کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اطلاع ہے، یہ وارننگ ہے، ہم اسے ایز اے وارننگ لیں، ایک وارننگ ہے، ہمیں بچنا ہے اس وارننگ سے۔ وہ کیا ہے جی؟ ایک کام، پہلا ہی کام بڑا مشکل ہے، جو اکثر اوقات مس ہو جاتا ہے، جس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اللہ نہ اسے دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس کی پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوگی، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ تہبند ہو۔ یہ دوسری حدیث میں تکبر کے لیے آئی ہے، اس حدیث میں بنا تکبر کے بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا کام، صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اس کے ساتھ بھی نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا آدمی، اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والا، اپنے سودے کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے والے آدمی کو نہ اللہ پاک کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بتائیں، جھوٹی قسم کھا کے سودا تو ہم بیچ نہیں رہے، کیونکہ ایسا کام ہمارا ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز، احسان کر کے جتلانا، مجھے امید ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہوں گے، اور اگر ہم میں کہیں کوئی کمی بیشی پائی جا رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ تہبند والا کام، یقین کریں مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے دوستوں کو کیوں ہضم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، تکبر کی جہاں تو لوگ حدیث پیش کر دیتے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے کہ ان کا جو یہ کولہ تھا نا، اس پہ گوشت ہی نہیں تھا، تو وہ تہبند باندھتے تھے تو وہ ٹکتی نہیں تھی، تو آپ بار بار نا یوں کرتے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے مفہوم بتا رہا ہوں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی میں تہبند کو اوپر کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹکتی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، تمہیں رخصت ہے۔ پوری کائنات میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں ایک واحد آدمی ہیں جن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ تمہارے دل میں تکبر نہیں ہے، تمہیں رخصت ہے۔ ہماری گواہی کون دے گا؟ آپ میری دیں گے، میں آپ کی دوں گا، کوئی کسی کی گواہی نہیں دے سکتا، اور اپنی تو دینی ہی نہیں نا۔ اللہ نے فرما دیا نا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیاں نہ بیان کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اچھی طرح جانتا ہے کون تقوی والا ہے، کس کے دل میں تقوی ہے، اس کو بڑی خبر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اپنے آپ کو، صحابہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہمیشہ گناہگار سمجھیں، ہمیشہ گناہگار، کمزور، کہ بس میں تو رل گیا دین کے معاملے میں، کہ بس میرا تو کام ہونے والا ہے۔ تو بھائیو، یہ تہبند والی بات بہت نماز میں تو کر لیتے ہیں، لیکن بھائی عام اوقات میں بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ چھوٹا نہیں ہے، ہم اس کو آج معمولی لے رہے ہیں، قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو موقع بھی نہیں ہوگا، تو ٹائم گزر جانا ہے۔ یار میرا نہیں خیال، آپ چلیں، یہ اب آپ کے سنت کے قریب جانے کا ہر ایک کا اپنا چوائس ہے نا، کون کتنا قریب چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کم از کم ایک ٹخنا، 1 انچ اوپر کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں۔
ذاکر نائک ہے نا پینٹ پہنتا ہے, ماشاءاللہ اس کی پینٹ دیکھی آپ نے کہاں اوپر چڑھی ہوتی کاٹی ہوئی, اب اس کو کچھ جاتے ہوئے اس کے اوپر انگلی اٹھائے تو اٹھاتا رہے بھائی, کیا ہے ہمارے رب کا حکم ہے, رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رب کا حکم ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, سنت ہے, صرف سنت نہیں ہے, آرڈر ہے, پھر ایسا آرڈر ہے جس پہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو, ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنا آسان فرما دے کہ ہم لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, بس ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہو رہا ہے, وہ کتنا خوش ہوگا. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, اور اس کو راضی کرنے کے اسباب جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے.